السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کے ہاں سے بہتر، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اے ڈی مورلائزنگ ڈیسیجن۔ ڈی مورلائزنگ ہوتا ہے ڈس ہرٹنگ ڈی اسپریٹڈ ڈیسیجن۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم جولین اسانج کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ وکی لیکس کے فاؤنڈر ہیں اور انہوں نے وکی لیکس 2006 میں بنائی تھی۔ یو کے کی ہائی کورٹ نے ان کی ایکسٹراڈیشن کا آرڈر دے دیا ہے۔ ایکسٹراڈیشن ہوتا ہے کہ ایک جورسڈکشن سے دوسری جورسڈکشن میں بھیجنا، یعنی کہ ان کو یو کے سے امریکہ بھیجا جائے گا اور امریکہ کی کورٹس ان کا ٹرائل کریں گی۔ اس بارے میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے جمہوریت کی ساخت پہ دھبا ہے یہ ڈیسیجن، اور اس سے ریلیٹڈ جو حقائق ہیں وہ اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا پاکستان افیئر سے متعلق ہے، کرنٹ افیئر سے بھی متعلق ہے، جو کہ ہے انرجی ریفارمز، انرجی کی اصطلاحات۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے انرجی کی قلت، انیفیشنسی، انیپٹنس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ قرضہ اور امپورٹڈ درآمد شدہ فاسل فیولز پہ انحصار پایا جاتا ہے۔ پاکستان کس طرح سے اپنے انرجی سیکٹر کو کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے، اسٹرینگتھن کر سکتا ہے، اور یہ ریفارمز کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اب پاکستان جو ہے زیادہ مقدار میں انرجی تو پروڈیوس کر رہا ہے، لیکن پھر بھی فریکوینٹ شارٹیجز پائی جاتی ہیں، بلیک آؤٹس پائے جاتے ہیں۔ تو ان تمام کی وجوہات بھی ہم اسٹڈی کریں گے، اور کون سی انرجی ریفارمز لانی چاہیے ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہیومن رائٹ سے متعلق ہوگا۔ پچھلے دو ایڈیٹوریلز میں ہم نے وومن رائٹ سے متعلق پڑھا تھا، اور آج ہم کمولیٹیولی پڑھیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے۔ چونکہ 10 دسمبر کو ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے بھی منایا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے معاشرے میں جو لنچنگ ہوتی ہے، کلنگ ہوتی ہے، اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یا اوورآل جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو، امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے نام کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکرز ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور جہاں پہ پرپل کلر آئے گا وہاں پہ ہمارے پاس میٹافور، فریزز یا پھر ایڈیمز ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اے یو کے ہائی کورٹ ڈیسیجن، یو کے کی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ allowing the extradition، جس نے اجازت دی ہے ایکسٹراڈیشن کی۔ ایکسٹراڈیشن کے متعلق ہم نے پڑھا یہ کون سا ایکٹ ہوتا ہے جس میں ایک جورسڈکشن ڈیلیور کرتی ہے کسی بھی پرسن کو جو اکیوزڈ ہو یا کنوکٹڈ ہو کوئی بھی جرم کرنے کا کسی دوسری جورسڈکشن میں۔ تو اس میں یو کے کی ہائی کورٹ نے ایکسٹراڈیشن کا اجازت دی ہے جولین اسانج کی، کہ ان کو یو ایس بھیجا جا سکتا ہے۔ کمز ایز اے بلو ناٹ جسٹ ٹو دا وکی لیکس فاؤنڈرز، یہ نہ صرف ایک جھٹکا ہے وکی لیکس کے فاؤنڈرز کا یعنی کہ جولین اسانج کو، بٹ آلسو دا ڈیموکریسی اینڈ میڈیا ایوری ویئر، بلکہ یہ ایک جھٹکا ہے جمہوریت کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی ہر جگہ۔ دا یو ایس وانٹس مسٹر اسانج فار دی پبلیکیشن آف تھاؤزینڈ آف کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس بٹوین 2010 اینڈ 2011۔ یو ایس مسٹر اسانج کو حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ انہوں نے ہزاروں ڈاکومنٹس جو کہ بہت زیادہ کلاسیفائڈ تھے، سیکرٹ تھے، ان کو پبلش کیا تھا 2010 میں اور 2011 کے درمیان۔ ان جنوری دس ایئر، اس سال جنوری میں ایک یو کے کی ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر امریکہ کی اپیل کو رد کر دیا تھا کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی جو ذہنی صحت ہے، دماغی صحت ہے، اس کے تحفظات ہیں۔ لاسٹ ویک، پچھلے ہفتے، however تاہم ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ دا یو ایس وان این اپیل آفٹر دی کورٹ ایکسیپٹڈ ایشورنسز، یو ایس نے یہ اپیل جیت لی ہے جب امریکہ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ مسٹر اسانج کو سخت پریزن کی کنڈیشنز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آلدو جولین اسانج امریکہ سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق بھی آسٹریلیا سے ہے، پھر بھی امریکہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وچ واز دی بیسس فار دا ارلیئر رولنگ، یعنی کہ جو فیصلہ پہلے دیا گیا تھا کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کیا جا سکتا ذہنی صحت کی بنا پہ، تو امریکہ نے کہا ہے کہ ان کو سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ دا ڈیسیجن از ڈیواسٹیٹنگ، یہ فیصلہ تباہ کن ہے، فار مسٹر اسانج فیملی، مسٹر اسانج کی خاندان کے لیے اور دوستوں کے لیے، ہو آر کنسرنڈ اباؤٹ ویدر ہی کین سروائیو پریزن، جن کو یہ خدشہ ہے کہ کیا وہ
جیل میں سروائیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. بٹ اٹ از آلسو اے میسیج فار دا یو ایس, لیکن یہ پیغام ہے امریکہ کے لیے بھی, یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی, دیٹ کی جانب سے کہ دیٹ وسل بلوورز اینڈ دوز دیٹ ایکسپوز انکمفرٹیبل ریالٹیز, کہ ایسے لوگ جو کہ انفارمیشن کو ایکسپوز کرتے ہیں اور بے سکون قسم کے حقائق کو ایکسپوز کرتے ہیں, ریویل کرتے ہیں, ول بی پرسیوڈ اینڈ پنش, ان کے پیچھے آیا جائے گا اور ان کو سزائیں دی جائیں گی. مسٹر اسانج ریویلیشن, مسٹر اسانج نے جو انکشافات کیے ہیں ور ویری مچ ان دا پبلک انٹرسٹ, یہ عوامی مفاد میں تھے. انسٹینڈ آف سینگ دیم ایز سچ, بجائے اس کے کہ ان کو عوامی مفاد کے طور پہ دیکھا جاتا اور اس کو فری سپیچ کی ریل میں کاؤنٹ کیا جاتا, امریکن اتھارٹیز وینٹ آفٹر ہم ود ڈیسپریشن, امریکہ کے حکام ان کے پیچھے ہوپ لیسنس ڈسمے کی صورتحال میں ان کے پیچھے لگ گئے, اینڈ گیو ایشورنسز ٹو دا کورٹ, اور عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی ریگارڈنگ بیٹر پریزن کنڈیشن, کہ ان کو بہتر جیل کی سہولیات دی جائیں گی. یو ایس پریزن کنڈیشنز آر آفن سین ایز اے گریو ایشو بائی یو کے کورٹس, یونائٹڈ کنگڈم کی جو عدالتیں ہیں وہ یو ایس کی جو جیلیں ہیں ان کو ایک سنگین مسئلے کے طور پہ دیکھتے ہیں ایکسٹریڈیشن کے ٹرائلز کے دوران, اینڈ ان اٹس ایفرٹ ٹو سکسیزفلی ایکسٹراڈائٹ انڈیویژلز, اور اپنی کوششوں میں کہ وہ کامیابی سے ایکسٹراڈائٹ کریں افراد کو. دا یو ایس ہیز گان ٹو گریٹ لینگس ٹو پرسویڈ ججز, یو ایس بھی کافی حد تک آگے گیا ہے ججوں کو راضی کرنے میں, دیٹ ڈیٹینشن کنڈیشنز ول ناٹ بی انہیومین, کہ ان کو ڈیٹین کرنے کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ غیر انسانی نہیں ہوگی. امریکاز ایکشنز پینٹ اے سوری پکچر آف اے کنٹری, امریکہ کے جو اقدامات ہیں وہ ایک بیڈ امیج دیتے ہیں ان کے ملک کا, جو کہ فخر کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا اور جمہوریت کا چیمپئن ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ جو سائنو یو ایس کنفلکٹس ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ چائنا پہ بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ انسانی رائٹس کی کیئر نہیں کرتا. تو اگر ہم امریکہ کی جیلز کو دیکھیں, امریکہ کے اس کیس کو اسپیسیفکلی دیکھیں, تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ خود کتنا ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کی قدر کرتے ہیں. پنشنگ مسٹر اسانج فار لفٹنگ دا لیڈ, مسٹر اسانج کو اس بات پہ سزا دینا کہ انہوں نے حقائق کو ریویل کیا ہے, سچ کو ریویل کیا ہے, آن گریو ابیوزز کمیٹڈ بائی یو ایس ایڈمنسٹریشن ان عراق, جو کہ ابیوز کیا گیا ہے سنگین قسم کا یو ایس کی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے عراق میں. ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ پبلش کیے گئے تھے میڈیا آؤٹ لیٹس کی جانب سے. فلائز ان دا فیس آف ڈیموکریٹک آئیڈیاز, تو یہ تمام چیزیں گو اگینسٹ جاتی ہیں جمہوری نارمز کے. این اپیل ٹو ہائی کورٹ مے بی بائی مسٹر اسانج اے فیو مور ایئرز, اپیل کی جائے گی اب ہائی کورٹ میں, اس سے مسٹر اسانج کو کچھ مزید سال مل جائیں گے. بٹ دا فیکٹ ریمینز دیٹ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہی ہیز بین ڈیٹینڈ ان سم وے اور دی ادر فار 11 ایئرز, کہ ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے 11 سال تک. دا یو ایس شوڈ ناٹ پرسیو دس ایکسٹریڈیشن کیس, امریکہ کو اس ایکسٹریڈیشن کیس کو پرسیو نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دا یو کے مسٹ ناٹ الاؤ, اور یو کے کو بھی اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے, بیکاز ریویلیشنز لائک اسانج الاؤنس ٹو میڈیا ٹو ہولڈ پاورفل اکاؤنٹیبل اینڈ ڈیمانڈ اے مور جسٹ ورڈ, کیونکہ مسٹر اسانج کی جو انکشافات ہیں یہ میڈیا کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ طاقتور احتساب کر سکے اور زیادہ پر انصاف دنیا حاصل کر سکے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے انرجی ریفارم سے متعلق. پاکستان انرجی سیکٹر از ان ٹوٹل میس شیمبلز, پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ناقص صورتحال میں ہے اور یہ ریڈلڈ ہے, فل ہے, اس میں شارٹیجز ہیں, کمیاں ہیں, انیفیشنسیز, انیپٹنیس, نااہلیاں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میسیو ڈیٹ ہے, قرضہ ہے بہت زیادہ, اور یہ انحصار کر رہا ہوتا ہے درآمد شدہ فاسل فیولز کے اوپر بھی. وی ہیو کنسولیڈیٹڈ ڈفرینٹ انرجی ریلیٹڈ منسٹریز, ہم نے مختلف انرجی سے متعلقہ منسٹریز کو مضبوط بنایا ہے اور اداروں کو بھی ایک منسٹری کے اندر لا کے, بٹ فیل ٹو ڈیولپ اے کمپریہنسو اینڈ انٹیگریٹڈ پالیسی, لیکن ہم ناکام ہوئے ہیں ایک جامع اور یونیفائڈ پالیسی بنانے میں فار انشورنگ نیشنل انرجی سیکیورٹی, تاکہ قومی انرجی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. دا لیک آف اے ویل ڈیفائنڈ نیشنل انرجی سیکٹر, ایک بہت ہی ویل ڈیفائنڈ قومی انرجی اسٹریٹجی کی کمی کی وجہ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسنس ہے, عدم موجودگی ہے پراپر میکانزم کی تعاون کے مختلف اداروں کے درمیان, وچ موسٹلی ورک ان سائلوز, جو کہ علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں, تنہا کام کرتے ہیں,
اینڈ آفن ان اپوزٹ ڈائریکشن، اور عموماً مختلف ڈائریکشن میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. thus the government has never been able to do more than a firefight at times of crisis. اس لیے جب بحران کا وقت آتا ہے تو حکومت کیا کرتی ہے، یہ صرف ٹرانزٹری یا صرف عارضی طور پہ اقدامات لیتی ہے. not only is this a serious threat to Pakistan's fragile economy and energy security، نہ صرف یہ سنگین خطرہ ہے پاکستان کی نازک معیشت کے لیے اور انرجی سیکیورٹی کے لیے، اٹ آلسو امپوزز میسو ایڈیشنل کاسٹ آن دا کنزیومر، اس کی وجہ سے جو کنزیومرز ہیں، صارفین ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اضافی کاسٹ آ جاتی ہے. ٹیک دا ایگزامپل آف پاور سیکٹر، اگر ہم پاور سیکٹر کی مثال لیں، دا کنٹری ہیز ڈرامیٹیکلی انہینسڈ اٹس جنریشن کیپیسٹی اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے اپنی جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا لیا ہے. یٹ فریکوینٹ بلیک آؤٹس کنٹینیو، پھر بھی جو بجلی جاتی رہتی ہے یہ بہت زیادہ تسلسل سے جاری ہے. بیکاز وی ڈڈ ناٹ انویسٹ ان ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر، کیونکہ ہم نے انویسٹ نہیں کیا بجلی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے انفراسٹرکچر میں، پلانٹ سے لے کے کنزیومر تک. لائک وائز اسی طرح سے ہمارے پاس ان یوز اور سرپلس LNG ری گیسیفیکیشن کیپیسٹی ہے وچ کین انکریز سگنیفیکنٹلی ان نو ٹائم، جس کو بہت کم وقت میں بڑھایا جا سکتا ہے. ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا ایٹ دا 2 ٹرمینلز ان کراچی، کراچی میں 2 ٹرمینلز کے اوپر. بٹ دا گورنمنٹس ریلیکٹنس، لیکن حکومت کی ہچکچاہٹ کہ وہ تھرڈ پارٹی کو ایکسیس نہیں دے رہے امپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو شارٹ فال ہوتے ہیں ونٹر میں، سردیوں میں، ان کو میٹ کیا جا سکے. ہینس اسی لیے وی سی میسو گیس راشننگ فار ویریس سیکٹرز ایز ٹیمپریچر فال. جس طرح سے سردیاں آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گیس کی بھی قلت ہو جاتی ہے. دا اتھارٹیز انولنگنیس، حکام کی جو انولنگنیس ہے، عدم دلچسپی ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں غیر سیاسی ایسے سیاسی فیصلے جن کو صرف شہرت حاصل نہ ہو. چینجز ٹو ایڈریس دا وارسننگ سچویشن، جو بدتر صورتحال ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نو کمپنی از پریپیئرڈ ٹو انویسٹ کیپٹل ان لوکل آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن. کوئی بھی کمپنی تیار نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے لوکل آئل یا پھر گیس کی ریسرچ میں، تحقیق میں. دا اسٹوری آف لوکل آئل ریفائنریز، ہماری جو لوکل آئل ریفائنریز ہیں وہ 65% آف کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں، اور یہ اس سے مختلف نہیں ہے کہ ہماری حکومت درآمد کرے، امپورٹ کرے ریفائنڈ پروڈکٹس کو پریشیس فارن ایکسچینج کی بنیاد پہ. سو اٹ وڈ ناٹ بی انکریکٹ، تو یہ غیر درست نہیں ہوگا پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ ہمارا جو انرجی کے ٹربلز ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں جتنا کہ وہ نظر آتے ہیں. اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ بیڈ گورننس اور لیک آف پولیٹیکل ول. بجائے اس کے کہ سپلائی شارٹیج نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بیڈ گورننس اور لیک آف پولیٹیکل ول کی وجہ سے ہمیں انرجی بلیک آؤٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دا لیٹ 2000s اینڈ دا فرسٹ ہاف آف 2010s، 2000 کی آخری دہائی میں اور 2010 کے سٹارٹ میں انرجی جو شارٹیج تھے وہ تقریباً 4% آف GDP کاسٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے سینکڑوں ایسی فیکٹریاں تھیں جن کو بند کرنا پڑا اور ہزاروں ایسے ورکر تھے جو کہ جاب لیس ہو گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اکانومی از دا پیئنگ دا پرائس، اکانومی معیشت جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر رہی ہے آج بھی، باوجود اس کے کہ بلین آف بوروڈ ڈالرز، یعنی کہ ایسے بلینز ڈالرز جن کو قرضہ لیا گیا ہے جنریشن کیپیسٹی کے لیے انڈر سی پیک، اس کے باوجود ہمیں ہماری معیشت کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. ریزالونگ دا انرجی کرائسس ریکوائرز مچ مور دین امپلیمنٹنگ سپلائی فکس سائڈس. انرجی کے جو بحران ہے اس کو سالو کرنا بہت کچھ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، نہ صرف سپلائی سائڈ فکس کر کے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں. دا پبلک انرجی سیکٹر کین ناٹ بی ریپیئرڈ وداؤٹ ڈیپ گورننس. پبلک انرجی سیکٹر کو ڈیپ گورننس کے بنا اور مینجمنٹ ریفارم کے بنا اور ان انیفیشنسیز کو، یہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کیے بنا حل نہیں کیا جا سکتا. نیوردی لیس، باوجود اس کے ریفارمز ول ناٹ ہیلپ. ان اصلاحات کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا انرجی ٹربلز کو اوور کم کرنے کے لیے جب تک کمپٹیشن نہیں ہوتا پرائیویٹ پارٹیز کی جانب سے اور سگنیفیکنٹ قسم کا پبلک انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ان انفراسٹرکچر کے اندر. انڈیڈ، بے شک دا ٹاسک از ناٹ ایزی، یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ایز اٹ ول انوالو مینی پولیٹیکلی انپاپولر ڈیسیجنز، کیونکہ اس میں ایسے فیصلے لینے پڑیں گے جن کو سیاسی شہرت حاصل نہیں ہو سکے گی. بٹ دس بٹر پل ول ہیو ٹو بی سوالوڈ، لیکن اس کڑوی گولی کو نگلنا ہوگا.
ملک کی معیشت کے لیے اور صارفین کے لیے۔ دا گورنمنٹ کین اسٹارٹ بائی ڈیولپنگ این انٹیگریٹڈ انرجی پالیسی، حکومت اسٹارٹ لے سکتی ہے ایک یونیفائڈ انرجی پالیسی بنا کے، جس کے بہت ہی زیادہ کلیئرلی واضح طور پہ ڈیفائنڈ مقاصد ہوں اور مائل سٹونز ہوں، یعنی کہ ڈیسٹینیشنز ہوں۔ اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو 10 دسمبر کو ہیومن رائٹس ڈے منایا جاتا ہے، جو کہ پچھلے ویک آبزرو کیا گیا ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی بری طرح سے ان کی جبلت ایکسپوز ہوئی ہے، انسٹنکٹس ایکسپوز ہوئے ہیں، جب انہوں نے موب لنچنگ کی ہے فیکٹری منیجر کی سیالکوٹ میں پریانتھا کمارا کی، اور اسی طرح سے انفیوریٹڈ جو کراؤڈ تھا، انریجڈ وسیلہ کراؤڈ تھا، انہوں نے 4 عورتوں کو برہنہ کیا ہے فیصل آباد میں اور پھر ان سے مارچ کروایا ہے۔ وٹ واز آلسو اپیرنٹ واز دی اسٹیٹس انبلٹی ٹو ایکٹ ان ٹائم۔ جو سب سے چیز واضح تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بھی وقت کے اوپر ایکٹ نہیں کر سکی، اور ڈیڈ اٹ ڈیلیبریٹلی کیپ اٹ سیلف ان دا ڈارک، یا پھر یہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ اٹ از ان فیکٹ اے سلیکٹیو بلائنڈنیس، در حقیقت یہ ایک سلیکٹیو اندھا پن ہے، دیٹ پریونٹس دا اسٹیٹ، جو کہ اسٹیٹ کو روکتا ہے فرام انشورنگ دا فنڈامنٹل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا پیپل، لوگوں کے بنیادی اور آئینی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے، انسپائٹ آف دی لاز آف دی لینڈ، باوجود اس کے کہ جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں اور جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن کو پاکستان مانتا ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت اٹ از ڈائکاٹمس اپروچ، یہ ایک دوہری اپروچ ہے، کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ On the one hand, it has professed its aims of truly becoming a welfare state، ایک ہاتھ پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے ہاتھ پہ یہ بلائنڈ آئی ٹرن کر لیتے ہیں، یعنی کہ اوور لک کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کی تکالیف کو، اور در حقیقت یہ خود کاز کر رہی ہوتی ہے اسٹیٹ لوگوں کو تکالیف۔ ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا۔ ایز ایویڈنٹ ان دا میسیو ایوکشنز ڈرائیوز ان دا اربن ایریاز، اگر ہم دیکھیں لوگوں کو اربن ایریاز میں نکالا جا رہا ہے، کراچی کی آپ لے لیں مثال، نسلا ٹاور ہے، دیٹ ہیز لیفٹ تھاؤزینڈ وداؤٹ اے روف اوور دیئر ہیڈ، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ دس ایئرز تھیم آف ورلڈ ہیومن رائٹس، اگر ہم اس سال کے تھیم کو دیکھیں ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے کے، تو وہ کیا تھا؟ ریڈیوسنگ انیکویلٹیز، کے عدم مساوات کو کم کیا جائے اور انسانی جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، ان کو ترجیح دی جائے۔ از این آپٹ ریمائنڈر، یہ ایک اپروپریٹ سیوٹیبل مناسب ریمائنڈر ہے بہت سارے ڈیڈلی بروز کا، اسٹرائکس کا، دیٹ ہیو ڈیلڈ ٹو بی آلریڈی فریجائل اسٹیٹ آف ایکویلٹی اینڈ جسٹس ان دا کنٹری، جن کو ڈیل کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے ہی انصاف کی اور مساوات کی صورتحال بہت زیادہ نازک ہے۔ وی ہیو سین پیسفل پروٹیسٹ سچ ایز ٹیچرس، ہم نے احتجاج دیکھے ہیں پرامن اساتذہ کے، اسٹوڈنٹس کے، ہیلتھ ورکرز کے، رہائشیوں کے، whose homes have been reduced to rubble، جن کے گھروں کو خاک کا ملبہ بنا دیا گیا۔ encounter the full might of state، اور ان کو اسٹیٹ کا غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ whereas tolerance is reserved for ultra conservative elements، جبکہ جو صبر ہے وہ ultra conservative elements کے لیے برقرار رکھا جاتا ہے، جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، جو قتل بھی کرتے ہیں، انجر، ہرٹ، میم بھی کرتے ہیں مذہب کے نام کے اوپر۔ یہاں پہ TLP کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ سملرلی اسی طرح سے دیر آر دوز، ایسے لوگ بھی ہیں who go missing when they raise a voice for their rights، جو کہ غائب ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، never to be seen again، اور ان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا جاتا، while there is no accountability، اور کوئی احتساب نہیں ہوتا ان لوگوں کا، ایلیمنٹس کا جو ان لوگوں کو غائب کرتے ہیں۔ unfortunately، بدقسمتی سے when the state does not believe in an even-handed approach، جب اسٹیٹ بلیو نہیں کرے گی ایک منصفانہ اپروچ پہ انصاف کی اپلیکیشن کے لیے، a sense of impunity seeps into the society itself، تو ایک امیونٹی کا احساس آ جاتا ہے معاشرے میں۔ ڈیش لگا کے فلو آف سینٹینس بریک کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے not surprising when we consider the public takes its cue from those who govern them، تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے تو کہ لوگ اپنے اشارے ان لوگوں سے لیتے ہیں جو کہ ان کے حکمران ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے جو آنے والی حکومتیں تھیں پاکستان میں، انہوں نے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، وہ چیریٹی کے طور پہ دیے ہیں اپنی ہی مرضی کے اوپر۔ دس مائنڈ سیٹ از ریفلیکٹیڈ ان پریکٹیکلی آل اسفیئرز آف لائف، اس طرح کا ہمیں مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے زندگی کے تمام دھاروں میں، انکلوڈنگ دا جسٹس سسٹم از سیلف، اور اگر ہم انصاف کے نظام کو دیکھیں تو وہاں بے پی یہی مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے۔
اینڈ اٹ از وٹ پریونٹس دا اسٹیٹ فرام انویسٹنگ ان پالیسیز. یہی چیز اسٹیٹ کو روکتی ہے کہ وہ پالیسیز اور اداروں میں انویسٹ نہ کرے, انسانی حقوق کے, ہیومن اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے اداروں میں, جو کہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں جبری ایکسپلائٹیشن سے, استحصال سے. ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس ان دا کنٹری کین اونلی بی انسٹیٹیوٹیڈ. انسانی حقوق کے لیے عزت صرف تب ہی لائی جا سکتی ہے وین اسٹیٹ از ریڈی ٹو ایڈمٹ اینڈ ریکٹیفائی اٹس اون اپروچ. جب اسٹیٹ تیار ہوگی ایڈمٹ کرنے کے لیے اور کریکٹ کرنے کے لیے اپنی ہی اپروچ کو. تو آج کا آپ کا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں مجھے ڈفرینس بتانا ہے. تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.